السلام علیکم۔ تو رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے بعد اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکیوں کا سلسلہ رک گیا، بلکہ یہ مہینہ اپنے ساتھ ایک زبردست موقع لے کر آتا ہے۔ شوال کے 6 روزے اور ان کا اجر پورے سال کے روزوں کے برابر۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ عظیم ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان تو گزر گیا، لیکن وہ جو ایک روحانی کیفیت تھی، وہ جو نیکیوں کا جذبہ تھا، اسے زندہ کیسے رکھا جائے؟ عبادت کی جو ایک روٹین بن گئی تھی، اسے آگے کیسے لے کر چلا جائے؟ اسلام اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان راستہ دکھاتا ہے۔ تو آج اس پوری گفتگو میں ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ شوال آخر ہے کیا، پھر وہ جو سال بھر کے ثواب کی بات ہے اس کا حساب کتاب کیا ہے، اس کے بعد ان روزوں کو رکھنے کے رولز کیا ہیں، پھر کچھ عام سوالوں کے جواب بھی دیکھیں گے، اور آخر میں اس پر علماء کا کیا موقف ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی باتوں سے۔ سب سے پہلے یہ شوال ہے کیا؟ اچھا، تو شوال جو ہے وہ اسلامی یعنی ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے، یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوا شوال شروع ہو گیا۔ اس کا پہلا دن تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عید الفطر کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا، جشن کا دن۔ اور ہاں، ایک چیز بالکل واضح ہونی چاہیے، شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کے دن روزہ رکھنا سختی سے منع ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، وہ عظیم فضیلت جو ان روزوں کو اتنا خاص بنا دیتی ہے۔ یہ فضیلت آتی کہاں سے ہے؟ یہ آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث سے، جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک سوال تو بنتا ہے کہ بھئی 30 دن رمضان کے اور 6 دن شوال کے، یہ کل ہوئے 36 دن، تو 36 دن کے روزے پورے سال کے برابر کیسے ہو گئے؟ اس کی کیلکولیشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حساب بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا دیتا ہے۔ تو اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں۔ رمضان کے 30 روزے ضرب 10، یہ ہو گئے 300 دن، پھر شوال کے 6 روزے ضرب 10، یہ ہو گئے 60 دن۔ اب ان دونوں کو جمع کریں، 300 جمع 60 بن گئے پورے 360 دن، یعنی ایک پورا سال۔ چلیں، فضیلت تو ہم نے سمجھ لی، اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے قواعد کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، عید کے دن روزہ بالکل نہیں رکھنا۔ آپ روزے شروع کر سکتے ہیں عید کے فوراً اگلے دن سے، یعنی 2 شوال سے۔ اور سب سے اچھی بات، آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، آپ آرام سے ان 6 روزوں کو اس مہینے میں کبھی بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی دین میں بہت آسانی دی ہے، اگر آپ چاہیں تو 6 کے 6 روزے ایک ساتھ لگاتار رکھ لیں، اور اگر یہ مشکل لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وقفے وقفے سے الگ الگ دنوں میں پورے مہینے میں جب جب سہولت ہو ان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی طریقے بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کچھ اہم سوالات پر۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو ان کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے عام سوال، بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہیں تو کیا وہ ایک ہی روزے میں قضا اور شوال کے نفل دونوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح اور صاف ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، فرض قضا روزہ ایک الگ ذمہ داری ہے، ایک قرض ہے، اور شوال کا نفل روزہ ایک اضافی عبادت ہے۔ آپ ایک روزے میں دونوں نیتیں جمع نہیں کر سکتے، ہر ایک کے لیے الگ الگ روزہ رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سے جڑا ہوا اگلا سوال یہ ہے کہ آخر پہلے کیا کریں؟ رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ پہلے رکھیں یا شوال کے 6 نفلی روزے؟ دیکھیں، افضل تو یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کی جائے، کیونکہ فرض کا درجہ ہمیشہ نفل سے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے، چونکہ شوال کے روزوں کا وقت محدود ہے، صرف اسی مہینے تک، اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کی نیت پختہ ہو کہ وہ اس کے بعد اپنے قضا روزے ضرور پورے کرے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، مان لیں کسی نے شوال کا نفلی روزہ رکھا اور پھر دن میں کسی وجہ سے اسے توڑنا پڑ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ایک اہم فقہی مسئلہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی نفلی عبادت جیسے کہ نفلی روزہ شروع کر دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر شوال کا نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد چاہے کسی بھی وجہ سے توڑنا پڑے تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ چلیں، اب آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بڑے علماء، خاص طور پر فقہ حنفی میں، ان روزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
इनका दर्जा क्या है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक इस्तिलाह समझ लेते हैं, मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में, ये वो काम है जो पसंदीदा है, जिसकी हौसला अफजाई की गई है और जिस पर सवाब है। लेकिन अगर कोई ना कर सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो हनफी फ़िक़े के मुताबिक शवाल के ये 6 रोज़े रखना मुस्तहब हैं, यानी एक बहुत ही पसंदीदा और सवाब का काम है। अब हो सकता है किसी ने पुरानी किताबों में पढ़ा हो कि ये मकरूह है। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी वजह समझना ज़रूरी है। वजह ये डर था कि कहीं आम लोग इसको रमज़ान का हिस्सा या फ़र्ज़ ना समझना शुरू कर दें। अब चूंकि वो खच्चा बाकी नहीं रहा, सब जानते हैं कि ये नफल हैं, इसलिए अब सब उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि ये बिलाशुबा एक मुस्तहब अमल है। तो चलिए पूरी बात को आखिर में खुलासा कर लेते हैं। अहम निकात क्या हैं? नंबर 1, शव्वाल रमज़ान के बाद 10वां महीना है। नंबर 2, इसमें 6 रोज़े रखने का सवाब रमज़ान के रोज़ों के साथ मिलकर पूरे साल के बराबर है। नंबर 3, ये रोज़े ईद के बाद कभी भी लगातार या अलग अलग रखे जा सकते हैं। नंबर 4, कज़ा और नफल की नीयतें अलग अलग होगी। और आखिरी बात, ये एक मुस्तहब यानी बहुत पसंदीदा अमल है। तो अब जब ये सारी मालूमात हमारे सामने हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पूरे साल का सवाब कमाने का ये सुनहरा मौका हमारे सामने है। इस साल इस मौके से फ़ायदा उठाने का हमारा